نہیں بالکل نہیں, منصوبوں میں کوئی خرابی نہیں ہوتی یار. منصوبے اپنی جگہ بہت زبردست ہوتے ہیں, وائبل ہوتے ہیں سارے منصوبے, اور ان منصوبوں کو بنانے والے لوگ بھی بہت قابل لائق فائق ہوتے ہیں یار. ورلڈ بینک, IMF میں یہی لوگ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے پوری دنیا کو منصوبے بنا کر دیتے ہیں. ان منصوبوں میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, ان پر جب عمل درآمد کا معاملہ آتا ہے, درپیش ہوتا ہے, پھر وہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ایوب دور میں جو 5 سالہ منصوبہ تھا ہم نے تو اٹھا کے فائلوں میں بند کر کے طاق پہ رکھ دیا تھا, لیکن جو جنوبی کوریا کا صدر تھا اس وقت کا, اس نے ایک اسپیشل ٹیم پاکستان بھیجی تھی اس پروجیکٹ کو, 5 سالہ منصوبے کو اسٹڈی کرنے کے لیے. واپس جا کے اسی جو ڈیلیگیشن تھا اس نے اپنی سفارشات دی تھی, اور انہی سفارشات کی روشنی میں کوریا نے اپنی ترقی کا جو روڈ میپ تھا وہ ترتیب دیا تھا. اور آج دیکھ لو, کہا یہ جاتا ہے کہ اسی 5 سالہ منصوبے کے نتیجے میں جو پاکستان کے لیے بنایا گیا تھا, جو کوریا ہے وہ ترقی کی تمام جو زینے ہیں وہ کتنی تیزی سے اس نے طے کی ہیں. وہاں پہ جو غربت کی شرح ہے وہ صرف 4% ہے, اور خواندگی کی شرح تگڑا تھا. پہلے نہیں تگڑا تھا, یہ غلط فہمی ہے. کوریا تو انتہائی نشیوں کا ملک کہلاتا تھا, وہاں پر تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, بہت بالکل ہمارے سے خراب حالت تھی کوریا کی. اچھا جی. اور ناقابل یقین مماثلت ہے پاکستان اور کوریا کے حالات میں. یعنی 1979 سے لے کر اب تک کوریا میں 25 وزرائے اعظم آ چکے ہیں. یہ جو ہم سیاسی عدم استحکام کی بات کرتے ہیں, ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ. یعنی ایک وزیر اعظم کے حصے میں اوسطاً 1 سال آتا ہے, اور وہاں پر بھی جو 1948 میں آئین بنا تھا بالکل ہماری طرح, یعنی اگلے 11 برسوں کے دوران وہاں پر 7 بڑی ترامیم کے بعد وہاں کے آئین کا حلیہ بگڑ کے رہ گئے. اور جس طرح پاکستان 2 لخت ہوا تھا, کوریا بھی اسی طرح 2 ٹکڑے ہوا تھا. بے پناہ مماثلت ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن تھی اس منصوبے پہ عمل کرنے کی, اور اس منصوبے پہ عمل کر کے انہوں نے ترقی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر کیا. تو ہم بھی تو دیکھ لو شرمندہ بیٹھے ہوئے ہیں.